تضادات اور اختلافات کا مجموع ہے۔ اتفاقات بھی ہیں، تضادات۔ ویسے کوئی بھی شے تضاد نال ہی نکھرتی، تضاد اپوزٹ۔ دنیا کے اندر اگر
اجالا ہے تو اندھیرا بھی ہے، اور اندھیرے کی وجہ تو اجالے کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی نابینا ہے تو دیکھڑ والے بھی ہیں، اور بینائی کی قدر نابینے کو ویکھے ہوتی ہے۔ رات ہے دن بھی ہے، مطلب خیر ہے تو شر بھی ہے، نیکی ہے برائی بھی ہے، ایمان ہے کفر بھی ہے، فرما برداری بھی ہے نافرمانی بھی ہے۔ اسی طریقے نال اس دنیا کے اندر حیات بھی ہے موت بھی ہے۔ یہ جتنے جوڑے ہیں یہ آپس وچ اپوزٹ متضاد ہیں۔ اندھیرا بہرحال اندھیرا ہے، اجالا نہیں۔ رات بہرحال رات ہے، دن نہیں۔ سنن والا بہرحال ڈورا نہیں، اور ڈورا سنن والا نہیں۔ موت ہے بہرحال وہ موت ہے، حیات نہیں۔ حیات ہے تو ہر حال وچ، یعنی اگر سنتا ہے بھوے بے ہوش ہے کس حال وچ بھی، حیات بھی ہر حال وچ حیات ہی ہے، موت نہیں۔ سچ سچ ہے، جھوٹ نہیں۔ جھوٹ جھوٹ ہے، سچ نہیں۔ حق حق ہے، باطل نہیں۔ باطل باطل ہے، حق نہیں۔ اگر یہ تضاد نہ ہوئے تو چیزاں دی حقیقت کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز سچ بھی ہوئے جھوٹ بھی ہوئے، حق بھی ہوئے باطل بھی ہوئے، ستا بھی ہوئے جاگتا بھی ہوئے، رات بھی ہوئے دن بھی ہوئے، ان نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کی حقیقت ماہیت کیفیت الگ الگ، باقی ساری چیزیں الگ الگ ہیں، تو یقیناً موت بھی موت ہی ہے، حیات نہیں۔ جدہ تک حیات ہے وہ حیات ہے، موت نہیں۔ جس ویلے موت ہے تو وہ موت ہی ہے، حیات نہیں۔ آغاز انجام نہیں، انجام آغاز نہیں۔ چیزوں گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز نو الگ الگ کو مقام تے رکھنا چاہیے۔ اگر ابتدا بسم اللہ اور الحمد بولو ہے تو اختتام والناس سے ابتدا تے اختتام ہی کو شاید نہیں نا، بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ آخر کے اندر جیوے یہ دنیا ہے، ایک اس کے اپوزٹ دنیا بھی ہے، اور ادنا آخرت ہے۔ ادنا کیا ہے؟ یہ چاہو کہ جی میں یہ کائنات ہے، یہ زندگی ہے، انہیں ایک اور کائنات بھی ہے جیڑی اس کے اختتام تو بعد او ہون نہیں تے اے او نہیں، او اے نہیں تے اے او جہان الگ کے، اے جہان الگ کے۔ اس جہان والا اس جہان جلندہ ہے، جیندیاں جیندیاں اس جہان نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ دی ابتدا دی انتہا تو ہوتی، اور اس جہان والا اس جہان جیران ہے وہ اتنے نہیں آ سکتا۔ یہ گل ٹھیک ہے؟
چلو خیر یہ تو ایک الگ بات ہے. گل یہ دسن دی ہے کہ یہ جڑی کائنات اور کائنات کی زندگی اور ساز و سامان ان کا ایک اپوزٹ ہے. اس نے ہمیشہ برقرار نہیں رکھتی. ایک نہ ایک دن اس نے فنا اور وہ دن قریب ہے. یہ دنیا کا آخری دور ہے اور زیادہ فاصلے سے کوئی نہیں رہ گیا. 1.5 دن نے اس دنیا کا اس امت کا پورا ہونے والا یہ اختتام بھی ہونے قریب. علامت تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں. کوئی 1-2 تو علامت ہوں باقی اس مخلوق کی ہوں کوئی خاص ضرورت کوئی نہیں رہ گئی. وہ تھوڑی رہ گئی. قلیل من عبادی الشکور. کبھی یہ نہیں گل سوچی کہ آخر اللہ نے انسان کو بنایا کیوں؟ یہ نہیں جواب کہ عبادت واسطے بنایا ہے. وہ گل نہیں. عبادت واسطے تو فرشتے بھی موجود ہیں اور 24 گھنٹے کی بات نہ نسبح بحمدک ونقدس لک. انسان کو کیوں بنایا؟ اس کئی اور قسم کی عبادت کرنی ہے. انہاں فرشتے نے بات کے کرنی ہے. اللہ اکبر. بس ایک تھوڑا جہا فرق ہے وہ وکھاونا اپنے کمال قدرت کا. فرشتے نورانی مخلوق وہ تھکتے تھے. انہوں نے نیندر نہیں آتی. انہوں نے بھوک نہیں لگتی. انہوں نے پیاس نہیں لگتی. انہوں دی شادیاں کوئی نہیں. انہوں دی بیویاں کوئی نہیں. انہوں دی اولاداں کوئی نہیں. اولاداں نو پرناون والا رپڑ تے رولا کوئی نہیں. پرناون تو بعد ہی انہوں نے سنبھی رکھنا یہ بھی سارا رپڑ اکا کوئی نہیں. انہوں نے بخار نہیں ہوتا. انہوں نے سر درد نہیں ہوتا. انہوں نے کوئی پریشانی نہیں. مطلب لگانا اچھی طبیعت رہی بالکل اچھی. وہ اگر عبادت کریں تے رہ ونجن تے کیڑا کمال. کیوں بھائی جیڑا ان فری ہو گئی ہر ضرورت کو دوئی نہیں ضرورت اپنی بھی نہیں بھوک بھی نہیں لگڑی تھکنا بھی نہیں سمنا بھی نہیں. وہ اگر عبادت کی رکھے یہ کوئی بڑا اوکھا کام ہے. وہ دسے کرو تو سمجھ نہیں رہے. میں اصل میں تھوڑے کو مسئلے سمجھنا آتا ہوں. بڑا مطلب ہے خطیب بیٹھا ہے تھوڑی باب آتا ہے کہ صورت انتظار ہے نہ رہے کرو گل نو سمجھیا کرو. ایک ایسی مخلوق بنائی جائے جیڑی تھکے بھی صحیح, جیڑی روے بھی صحیح, جیڑی زخمی بھی ہوئے, جس کو بھوک بھی لگے, جس کو درد بھی ہوئے, جس کو تکلیف بھی ہوئے, جس دیا حاجتاں بھی بے حد ہوئے, جنیاں ضرورتاں بھی بڑی ہوئے, جنہوں تے مصیبتاں بھی آندیاں رہیں, ایتے باوجود اللہ کا حق ادا کرتا رہے. یہ ہو جی مخلوق کی ضرورت. کمال تو ایک ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے بے نفس زیادہ. انہیں نہیں رتبہ ود گیا فرشتے لو انسان کا مٹی جو بنی ہوئی مخلوق. یہ امتحان گاہ ہے. فرشتوں کا کوئی امتحان نہیں. یہ امتحان گاہ ہے. پریشان ہوتا رہے مگر ساٹھے سے چکتا رہے. بھوک لگے بے شک بھوک تے کنٹرول کریں دے ہو اگے پیچھے تو کوئی نہیں کریں دے. ماہ رمضان ایک تو کریں دا کہ نہیں تے بازے ماہ رمضان ہی کھاتی پیتی رکھ دیں. بہرحال وضو ازمائش نہیں ہوئی. تو فرشتہ بڑھنا چاہنا نہیں. نہیں فرشتیاں تو بہتر بڑھنا. فرشتیاں تو بہتر بڑھنا. اللہ اکبر. تینوں تکلیف آتی رہے والوی ساٹھے سے چپتا رہے. تینوں پریشانیاں آئیں والوی ساٹھا دربار چھاڑ کے نہیں جانا. تینوں اولاد دے بھی ہمیں نہ دے بھی ساٹھے اگے ہاتھ پھیلاندہ رہے. دشمن مسلط کری ہمیں تیرا باغ ماری, ہمیں تیری اولاد ماری,
ہمیں تیری کھیتی باڑی کا نقصان دے گی جیڑا کچھ بھی کیتی رکھائیں بشر صابری تو جم کے رہے حال تیرا مقام فرشتے نہ بھی افضل اللہ اکبر یہ جڑا تواب ہے دنیا تے آخرت کا یہ ابتدا ہے وہ بندے کا انجام ہے اللہ فرماتا ہے اسے ابتدا تے مطمئن ہو کے بہ کے وہ ٹھیک ہے بینک بیلنس بن گیا گڈیاں شڈیاں آ گئیاں پیسہ دولت مندی آ گئی یہ کوئی تو چاہیے ہوتا ہے بندے نوں جی دنیا کے اندر سکھی گزارن واسطے پر تیرے وچ کھچر وچ کیڑا فرق رہ گیا ہے تو انسان بن کھچر نہ بن کھچر نو مل گیا صبح بھی چارہ تے شام نو بھی مل گیا دو ٹینشن تو انسان بن انسان تینوں عقل دیتا ہے شعور دیتا ہے فہم دیتا ہے ادراک دیتا ہے بصیرت دیتی سمجھ دیتی تینوں کس وجہ سے دیتی اپنے مالک نو سے جان کھرے تے کھوٹے تے حق تے باطل تے شر تے خیر دا فرق رکھیا کر مٹی دی ڈھیری بن کے نہ رہے عقل دا پہاڑ بن کے رہے اللہ دے سامنے جھک جھک کے رہے اپنے دماغ نال سوچیا کر مخلوق بڑی آئی اللہ کی عبادت کرنے والی اور بھی موجود آئی تینوں اس امتحان گاہ بھیجیا دل نہ بڑھ واسطے نہیں بھیجیا اس امتحان سے پاس ہونے واسطے بھیجیا روز مرتے بھی ہیں جمتے بھی ہیں بات بھی کوئی پریشانی نہیں کوئی سوچ نہیں عملہ دے اندر کوئی تبدیلی نہیں کوئی آتی جو حرام کھا رہے ہیں انہیں کھا رہے ہیں جڑا جھوٹ بول رہے ہیں انہیں بول رہے ہیں جڑا حقوق کی بات پامال کر رہے ہیں انہیں کر رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں کوئی پتہ ہی نہیں 5 ٹائم آن کے سر تے جالی والی ٹوپی کر کے نماز پڑھ بس دکان کھولی تے 2 نمبر سودا بیچے یہ جی صوفی صاحب یہ جی حاجی صاحب یہ جی بڑے نیک لوگ ہیں جی باش میں بتا عمرے کر کے آئے یہ جھوٹ نو لیندے اس ویلے دلوں وچ رب دا خوف ٹر جائے یہ چیتا ہی نہ رہے میں دنیا چ آیا کس واسطے یہ دنیا دی بربادی دا ٹائم یہ وقت یہ دی خرابی اور خسران یہ زندگی کیا ہے یہ جی دی پھون پھام یہ کیا ہے پانی دا ایک بلبل ہے ہوا دا ایک ٹھوکا ہے ایک جھونکا ہے یہ دی گارنٹی کوئی نہیں جدا پتہ ہی کوئی نہیں آکڑ ویکھو یہ تم تراک ویکھو یہ گلاں سنو یہ چال تے ٹور دا انداز ویکھو یہ ناز تے نخرے ویکھو یہ عشوہ ترازیاں ویکھو معلوم انجو ہے اس ہمیشہ اتھائی رہنا ہے یہ اتنے نہ کوئی اختتام آنا ہے نہ یہ زندگی دا کوئی اینڈ آنا ہے نہ یہ کوئی انجام آنا ہے یہ تو لازوال زندگی لے کے آئے ہوئے ہیں تو لازوال دنیا دے ساریاں آسائشات میں ملی ہوئی ہیں اس کدی بھی موت دی ڈھیری مٹی دی ڈھیری نہیں پڑنا کمال یہ ہے بھائی کس سے شاید ہی کچھ نہ کچھ بڑھاون والا کوئی نہ کوئی نال دیتا ہے چاہے دی اتنی گارنٹی 6 مہینے چل سی 3 مہینے موٹر 60 بجے تک تبدیل کرا لو ہے یہ سال گارنٹی انسان نو بڑھاون والے نے ایدی ایک لحظے دی گارنٹی بھی نہیں دیتی نہ قرآن کے اندر نہ محمد کی زبان دے سبحان اللہ اس کی تو گارنٹیاں لے لیں کہتا ہے میرے میڈیکل چیک اپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے میں جی ہوں چیک اپ کرائے میرے ٹیسٹ بالکل اوکے انہوں نہیں پتا کہ ایک چیک اپ والا ریکارڈ اسرائیل کو بھی ہوتا ہے ادھر تو پتہ ہی نہیں نا چیت اللہ اکبر دنیا مل حیات الدنیا الا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد خدا دے بندے ہوئے دنیا کھیل ایک تماشا ہے خواہی ایک عارضی رونق ہے مال دولت اولاد دے اضافے دیاں آرزومات تمنا تے فخر و غرور تے استکبار ہے باقی اس دنیا دی کیا حقیقت ہے یہ دار المقام نہیں یہ دار الحیوان نہیں یہ ہمیشہ دی زندگی نہیں ہمیشہ دا جہان نہیں اس نے مک بیٹھا ہے ان قریب سارے نہیں مک بیٹھا ہے کہ انسان جس ویلے مر جائے وہ دی قیامت تے اس ویلے قائم ہو جائے تو کیڑی قیامت دے انتظار ہے تو اپنی قیامت نال لے کے بتا
اللہ اکبر. دنیا کی کیا مثال کیا ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. دنیا کی زندگی دا حال آسمان تو پانی وسائیے، زمین پنجر نو نرم بنائیے. پانی تو مٹی ڈلتی پئی ہے، انسان یہ بنیا نا یہ نہیں کٹھی ڈالتی کدھر. میں ہوں اج کل دنیا تقریر چھوڑ دیتی ہوں. میں ہوں بندے یہ گل کریں تو میں بہت یاد رکھو، یہ زندگی سنوارنی ہے نا، موت نو جتی دے تسمے نال بھی نیڑے سمجھو. والموت ادنا من شراک نعلہ. سنبھلن دا موقع کوئی نہیں ملتا. یا مرنا ہے اگو یا ڈڑیاں والے کھلوتے اس نے یا پھلاں دے ہار والے کھلوتے اس. تری پارٹی اوتھے رشوت، اوتھے ہی طرح دو نمبریاں. پکی عدالت اپنی ہر ویلے 24 گھنٹے مسافر سامان کس کے رکھتا ہے. کس ویلے ہے جو مسافر پکا دل نہ لائے دنیا دیتا ہے. کماء انزلناہ من السماء، جویں پانی آسمان تو نازل کرائے، اس زمین نو نرم بنا کے زندہ بنا کے والے دے اندر کے کرائے. اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے زمین نو نرم کرے دیا والفختلط بہ نبات الارض، اس زمین دے وچوں مختلف رنگاں تے مختلف صفتاں والیاں فصلاں اگا دینے آئے. مختلف رنگاں والیاں بھی ہوندیاں، مختلف صفتاں والیاں بھی ہوندیاں، مختلف ذائقیاں والیاں بھی ہوندیاں. فختلط بہ نبات الارض، کدائی میاں گلاب پیدا ہویا ہے، کدائی چنگیلی آئی ہے، کدائی کوئی اور آیا ہے، کدائی رتا آیا ہے، کدائی چٹا آیا ہے، کدائی نیلا آیا ہے، کدائی پیلا پھول لگایا ہے. کہنی کیویں خوشبو بنائی ہے، کہنی کیویں بنائی ہے، تے کہندا انداز کیویں بنایا ہے، کہنی صفت کئی بنائی ہے. کوئی میاں کوڑا پھل بنایا ہے، کوئی میٹھا بنایا ہے، کوئی کھٹا بنایا ہے، کوئی چٹا بنایا ہے، کوئی گورا بنایا ہے، کوئی سانولا بنایا ہے، تے کوئی چنگا بنایا ہے، تے کوئی بھیڑا بنایا ہے. فختلط بہ نبات الارض، جویں اساں ایک پانی دے نال زمین دے وچوں سب رنگ دے تے دیاں مختلف جنساں دے قسماں والیاں چیزاں اگا لینے آئے، انہیں ایک پانی دے نال اساں مختلف جنساں تے مختلف رنگاں دے وصفاں والے بندے بنا لینے. جڑے ویلے رنگا رنگ دیاں چیزاں تیار ہو جان، کوئی چنگا بنیا ہے، کوئی مندا بنیا ہے، کوئی میاں کھٹا بنیا ہے، کوئی میٹھا بنیا ہے. یہ ہے نا، کوئی اخلاق والا بنیا ہے، کوئی بد اخلاق بنیا ہے، کوئی نیک بنیا ہے، کوئی بد بنیا ہے. کینو کیویں بنایا ہے تے کینو کہیں اور انداز نال بنایا ہے. اللہ فرماتا فصلہ در وچ رویا ہے تہاڈی مثال فصلاں والی. یہ فصلاں ہمیشہ باقی رہ ویندیاں، ول تہاڈیاں فصلاں بھی باقی رہ ویسن. کہ جے اگر انہاں دیاں زندگیاں عارضیاں ہوندیاں تو اللہ اپنے آپ دی زندگی نو ہی مستقل نہ سمجھ لگیا ہے. اللہ فرماتا ہے حتی
تے میاں اونچائی تے منجی آئی کدائی جوار آئی کدائی باجرہ آیا کدائی منڈوبہ آیا کدائی مکئی آئی تھوڑے لگنا اندر تو ہوئے باہر تو کوئی نہیں نا اندر ہی ہے نا مطلب اتنا سبھی کرتا کوئی نہیں نا آج فتح آئے تو شبیر نے فتح آئے تو یہ بات سمجھتے اللہ خود ہی رکھے سبحان اللہ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت جڑے ویلے پہاڑ دے اندر آئی وزینت جڑے ویلے زینت دے اندر زمین آئی زمین دی زینت بڑھدی ہے فصل نال سبزے نال پہاڑا نال جڑے ویلے جوانی دے اندر فصل آیا اللہ دے کوئی ٹریکٹر لے لے سائیں یا انہیں کہنال مقدمے بازی تے لڑائی شروع کر لے سائیں جو پیسے جو آگئے پر لوگوں انہیں خارش ہوتی ہے دماغ دے اندر پیسہ آوے تک تکڑ لگ ویندے یار کہنال شرازت چبڑائیا کہنال لڑائی چبڑائیا کیوں جوڑ زندہ لوہا مٹھائیاں بڑی میں لگ گئیں دیگا پگنیاں پئیاں اگا مبارکہ ہو دیاں پئیاں فصل جم پئی جناب جڑے ویلے ودھدی گئی ہے جوان ہوئی حتی خرچے پورے ہوئے
بھائی کوئی لے کے آیا بتا اللہ اکبر تیجے جوانی کی فصل برباد نہ ہو والکے پیچھے بچ گئی اللہ فاصبح حشیما تذروه الرياح والقوی بالآخر کڑے ویلے پک وینے تیار ہو ونجے اس ویلے بھی مالک نو انہیں کھلوڑ دینا کوئی نہیں انہوں وٹ لینا ہے انہوں چورا چورا کر دینا ہے مل ایک ویلہ یونی آنا ہے تذروه الرياح وہ دے تنکے تے ککھ بڑھ کے ہوا دے اندر اللہ فرماندا ہے اور سن لو جنہوں اس گل دے اوپر یقین نہیں پہ آندا ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم منكم من يتوفى تبدیل ہویا خون تبدیل ہویا مٹی پانی تبدیل ہوئی پانی خون تبدیل ہویا خون لوتھڑے اور بوٹی میں تبدیل ہویا تے اللہ نے بوٹی بھی مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ کناں دے لوتھڑے صحیح سالم بنائے کناں نو لولا بنایا کناں نو لنگڑا بنایا کناں نو ڈورا بنایا کناں نو نابینا بنایا مختلف فصلیں پیدا ہو رہی ہیں اللہ دا لنبین لکم تاکہ تواڈے سامنے واضح کریے کہ اساں اتنے بڑے قادر ہیں قدیر ہیں جو مرضی آوے قانون دے مطابق بنائیے تے ہمیں قدرت دا نمونہ بنا نقر فی الارحام ما نشاء رحمہ دے اندر اساں اوہ شے ٹھہرائیے ہیں جیڑی شے اساں چاہنے ہیں تواڈے تمیزاں نال تھی پتر نہیں بن سکتی تے پتر تھی نہیں بن سکتی قرآن کے کہتے نقر لفظی ترجمہ ہم ٹھہراتے ہیں فی الارحام رحموں میں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں رحم دے وچ او ٹھہراونا چاہتا ہے تھی انہوں کوئی پتر بنا سکتا وہ ٹھہرانا چاہتا ہے نابینا انہوں کوئی بینا بنا سکتا نہیں ما نشاء جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تیرے چاہنا کچھ نہیں ہوتا میں نے پیسے برباد کیتے کر تویز لے لے کے تویزہ نال یہ تبدیلیاں وہ ہیں جڑیاں ما فوق الاسباب ہیں وہ دی اپنی مرضی آوے اس اندھیری کوٹھڑی دے اندر یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث ترائے اندھیریاں دے اندر وہ اپنی قلم چلاندہ ہے اتھے کسی بھی قلم پہنچ سکتی معمولی کی شاہ ہے پانی دے قطرہ تیری پھول ہاں بیٹھی کرو
وہ پانی دا پانی بلبلا پانی دا قضا دے ایک ٹھونکے نال ختم. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے اپنا حال ویکھ تے ول اپنے کرتوت ویکھ. فلا صدق ولا صلى. تینوں پیدا کیتا کیڑے کم واسطے تے تو کیڑے کم نو لگا ہے. فلا صدق ولا صلى. کملیا پہلا کام تیرا اے آئی ساڈی ہر گل دی تصدیق کرے دے آنا. جیڑا کچھ اساں کھایا نازل کرایا تو اس نو آکھیا آمنا وصدقنا. اللہ صحیح ایمان بھی لائے اندر ساری تصدیق بھی کیجیے. ویکھ لائے ہکے میری جنہ نے پیغمبر دی زبان انور کو قرآن سنائی. انہوں نے فوراً کیا فآمنا بھی یعنی ساری تصدیق کرنے آئے. اور جنہان تینوں نہ لوئی افضل تے اشرف کائنات دا فرد بنایا ہے. اور انسان دا تیرا مقام تے میں فرشتیاں نہ لوئی اللہ بنایا ہے. مگر تیرا حال کے فلا صدق ولا صلى. نہ تینوں تصدیق دی مہلت ملی تے نہ تو اپنا سر ساڈے اگے جھکایا. سر تدا جھکایا. عبادت فعلی دا مقام تا آیا جے تیرا دل پہلے تصدیق کیتی ودا ہویا. تیرا دل جڑیاں گلاں نہیں منیندا پیا. تیرے دل دے اندر دنیا دے خیال تے محبتاں تے جنجال چڑھے ہوئے. اگر اپنے دل نو چا خالی کریا اپنے دل نو دنیا دی بجائے میرا گھر چا بنایا کل تیرے دل دا مقام میرے بیت اللہ نلوی زیادہ آلہ ہو جاوے. وہ بھی اللہ دا گھر رہے تے مومن دا دل نہیں. بولو اچھا دو گھر چا فرق ہے. سبحان اللہ. اپنی شان سے جانو ان دو دے اندر فرق. وہ بھی اللہ دا گھر رہے. کائنات دے اندر دنیا دے اندر جتنی عمارتاں موجود ہیں ساری عمارتاں نالوں اعلیٰ تے افضل مقام کے دے. بولو بیت اللہ دا. مگر وہ چپ کیتا گھر رہے. وہ کلمہ نہیں پڑھدا. وہ تلاوت نہیں کریندا. وہ دل جراب نو یاد نہیں کریندا کیونکہ وہ جیندہ نہیں. وہ اٹھاں دے پتھراں نال بنایا گیا ہے. جڑے ویلے وہ دی ایڈی شان ہے او مومنا جڑا گھر اللہ دا تے جانے بول بھی نہیں سکدا. اللہ دی توحید دیاں گلاں تے ذکر تے نعرے بھی نہیں لا سکدا. جڑے ویلے او دا ایڈا مقام ہے جو سارے مقاماں نالوں دا مقام اونچا بنایا ہے. اگر اپنے دل والے مقام نو اللہ دا گھر چا بنایا اتے وچوں دنیا دیاں لذتاں تے تمنائیں تے خواہشات فضول چکتے ہیں. دنیا لیاں یاریاں تے محبتاں کو کٹ کے اللہ دی محبت نال چلے پاوے میں اپنے دل والے کوٹھے دے اندر تے اللہ اس تیرے دل نو گھر کپڑا چا بنایا. جویں او سارے مکاناں نالوں افضل بنایا ہے انہیں تیرے دل نو سارے انساناں نالوں افضل بنا دے. مگر تیرے دل دے اندر فلا صدق ولا صلى. تیرے دل دے جڑے ویلے نماز پڑھنا ہے پر زبان تسبیح در دل گاؤ کر اس ویلے بھی تیرے دل وچ رب کوئی نہیں ہوندا. منہ نال کھلوتا داونا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. منہ نال کھلا داونا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت
سیدھے راہ تے ٹور تے دل وچ کھلوتا ہوندا ہے میں تو فارغ ہو لواں فلانے نال موکل لینا جلدی مولوی صاحب نماز نہیں پڑھ مکئی میرے گھر دکان تے کھلے ہو سن ایک کہیں دھوکا کھلا دینا اللہ نے کوئی دھوکا دے سکتا یہ ڈرامہ بازی بنائی کرنا صوفیہ عبادت کھلا کرے گا فویل للمصلین بربادی انہاں نمازی نماز ہم ان صلاتہم ساہون جڑی اپنے نمازاں کو بھی غافل پڑھ دے نہ پڑھی ورگی پڑھ دے زبان کی ہی دل یہ جی عبادتاں اللہ قبول بولو نماز کھلوتے ہوندے ہو ایڈے اوکھے ایڈی سستی وہ بس یہ کھلت لیندے ہو منہ پٹی کھلوتا ہے نماز تے مرنال منہ دے کو ہاتھ ہی کوئی نہیں پیا دیندا ورنال کوئی کھرک شرک بھی انہوں ہوندی کھلوتی قد کہل اس ٹانگ سے ہوندہ ہے کہلے اس ٹانگ جتے ہوندہ ہے ایک وہ مخلوق ہے جنہوں اللہ نے فرشتیاں دوتے بھی مقام چڑھا کے رکھیا تو انہوں نے کیا خبردار ہے کہ اللہ نہ کرو اے دنیا جمان کے ان کے رسی ان کے انی عالم مالا تعلم میں اے دیو شان جاننا جڑی دوسرا نہیں جان یہ او کھلوتا ہے رب دے کو اللہ اکبر اللہ نے کیا فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى اس میں تصدیق دل نال بھی نہیں کیتی تے ٹھیک طرح نماز بھی پڑھی کوئی نہیں حالانکہ مومن دا مقام کے آئی دل دی تصدیق کر دل نو اپنے نو پاک کر وال ذکر کر کے نماز پڑھی یا کامیابی اللہ نے کہ فرمایا ہے قرآن مقدس سے اندر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی اپنے اندر نو پاک کر لیا جائے تزکیہ نفس کر لیا یہ دا دل دنیا دیاں کمینگیاں کو لو ہٹ گیا ہے دنیا دیاں شرارتاں کو لو متنفر ہو گیا ہے کوئی گال کٹتا ہے تبھی چپ کر رہتا ہے کوئی بدنامیاں لیتا ہے والی بدلے نہیں لیتا کوئی باتیں کر رہتا ہے والی صبر کر رہتا ہے اپنا ہر مقدمہ اللہ کی عدالت کے اندر پیش کرنے والا بندہ جیدا دل سچا ہوتا ہے جیدا دل پاک ہوتا ہے جیدے دل کے اندر شرارت خباثت منافقت کا ذرہ بھی کوئی نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے میرے دربار کے اندر کامیاب ہونے والا ایو بندہ تزکیہ یہ شان ابو بکر صدیق دیئے تاؤں صدیق عقید ہے تصدیق اول نمبر سے کرن والا ہے اللہ اکبر الذی یؤتی مالہ یتزکا یہ کئی نشان ہے یہ آیت کئی نشان ہے دیکھو کتنے سارے بیٹھے ہو تو انہوں دنیا دی ہر خبر دا پتہ ہو سکتا کمال ہے قرآن کو ایڈی غفلت کیوں کتاب تو یہ ہے ساڑھے پڑھنے ساڑھے سمجھن بے عیب کتاب لا عیب کتاب سچی تے پکی کتاب جتا ایک نقطہ بھی ہدایت کو خالی نہیں انہوں کدی نہیں پڑھے کیوں نہیں پڑھے ٹائم نہیں لگا یوں مسئلہ اس کو قرآن نال تو مخالفت تو کوئی نہیں کوئی گل دسو تو سچے آج 4 بجے جمعہ پڑھ دو قرآن نال محبت ہے کہ مخالفت کیا بجے نال محبت ہاتھ کھڑا کرو ہوں سوٹا ہوئے نا میرے کو جب میں ان چاہتا میں قرآن پڑھ دے کتنے
بڑی ہاتھ گن لگے اس تو بعد جب میں پوچھا تو پڑھن والے ہوں سمجھے دے تو کتنے وہ پڑھن والے اس لیے بھی گن لگے بس سمجھن والے ہوں عمل تو کتنا کرتے رہتے اس لیے بھی گن لگے کم از کم زیادہ کا نہیں مطالبہ اللہ کا بھی نہیں مطالبہ اتنا اللہ کا مطالبہ ہے میں جڑی کتاب نازل کی تھی سمجھو یہ ہوگا مطالبہ ہے شابش شابش ڈھاکے یہ بتو دی گل ہے منی بدے اٹھا دے میں اور کوئی نہیں تھوڑے گل رپورٹ نہیں پہ پہنتا فلانی کتاب فلانی تو 70,000 یہ کیڑی پڑھ سو جیڑی اللہ نازل کیتی اے دے بارے انہوں قیامت دے پوچھن دا حق ہے یہ نا اچھا اگلی گل کچھ سی بھی صحیح کمالے یاد یہی تو پتہ ہے اللہ دی کتاب یہی تو پتہ ہے سچی کتاب یہی تو پتہ ہے ساڈے واسطے ہدایت دی کتاب ہے یہی تو پتہ ہے او دا مطالبہ بھی ہے سنو تے سمجھو تے عمل بھی کرو یہی تو پتہ ہے قیامت والے دن اس پچھڑا بھی ہے اور یہی تو پتہ ہے قرآن آتا ہے کہ خود نبی آخنا ہے اللہ سیاں یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تو اس کا نبی پتہ ہے بس کمال حوصلہ ہے بڑے دلیر لوگ ہو تساں اتنی حقیقت سمجھنے کے باوجود اللہ کی کتاب نہ پڑھتے ہو نہ سمجھتے بڑا حوصلہ بعض لوگوں کی کانڈ بڑی کراڑی ہوتی ہے نا لگڑیاں تو کانڈ دے نا اللہ اکبر فما اصبرهم علی النار قرآن اسے قرآن مجھے راضی کرو اللہ دی قسم ہے تواڈے سارے بیڑے پار یہ ایڈا خزانہ اللہ تعالی اتارے ہے اس دے نال دا خزانہ نہ اگے پوری کائنات وچ آیا نہ بعد وچ آنا انمول خزانہ ایک ایک لفظ دے حرف دے اندر برکت سمجھے ہی نہیں ادھر پیار ہی نہیں کیتا یہ ویکھے ہی نہیں میرا رب میرے نال کے گل پہ کرتا مینوں کے پیار جنہ سنیا سمجھیا وہ گئے سارا مال چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے رکھا یہ کیا ہے یہ تو دنیا یہ کیا حقیقت ہے ابو بکر صدیق گھر کے رکھی گھر کتنا رکھے ایمان ابھی جی کوئی یہ بدکار لے واسطے کے چھوڑا جڑے جی منہ کو چھوڑا کہ ترکت لعلی حب اللہ و حب رسول اپنے گھر والے واسطے اللہ اور رسول کی محبت کا خزانہ چھوڑا کس قسم سے لوگ ہیں یا تذکر پتہ ہے نا دنیا کو محبت دور ہو سی تو دل تزکیہ دل اللہ واسطے خالی ہو گئی تڑپنا پیا بلال امیہ بن خلف دے گنڈے اس دے پیر دے اندر رسیاں پا کے انہوں پتھراں دوتے گرم ریت کے کسیٹ رہے تڑپ رہے مگر هو اللہ احد ابو بکر صدیق دا گزر رضی اللہ تعالی نہ کہتا مومن ہے غلام ہے ابشید ہے کالے رنگ ہے تا مومن موحد یہ تو مقام بڑا اعلیٰ ہے خودے گئے مالک کو اس غلام سے کتنے پیسے لینے نہیں اس کا کمال ہے تجارت تو کرتے ہیں ابو بکر صدیق اس کا کمال ہے یہ تو گھاٹے دا سودا یہ نتو کے کرنا اس بلال کو خرید کے کیا کرنا ابشی یہ بالکل کام نہیں سن انہاں کے اس گل کو چھوڑ یہ جڑی عزت تے مقام ہے میں جاننا تو نہیں جانتا یہ تو دل پاک اس جیسے ٹھٹھنا بھی تو گل وچوں کوئی ہو رہا ہے اس آپ کو دب کے زیادہ پیسے مل گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً گھر گئے
وہ دا مطالبہ دا سونا چاندی جتنا ہو سکے آکے انہوں دے دیتا جلے آزاد کرا لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوے لگے ہوئی من خلفنو تو من واقعہ گھاٹے دا سودا لیکن قبلے تنو پتہ کوئی نہیں میں تا ایڈا اچھا سودا کیتا ہے بھئی جتنا تو میں منگے ہے نا اس تو دگنا منگے ہاں میں واقعی دے ماں سبحان اللہ تے اتو اللہ کیا کیا الذی یوتی مالہو یتزکا یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنا دل صاف تے پاک کیتا ہویا ہے دنیا دیاں غرضاں تے لوڑاں تے ضرورتاں اے دے دل دے اندر نہیں اٹکاؤ پیدا کر سکدیاں اللہ فرماتا ہے جڑے بندے دا دل میں کلے واسطے خالص ہو جائے والکلو حق کے جو میرا ذکر بھی کرے تے نمازیں پڑھے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی جس بندے نے اپنا دل پاک کر لیا ہے وال اللہ دا ذکر بھی کریندا رہ جائے تے نمازاں بھی نال نال پڑھدا رہ جائے تے جڑے بندے نے اپنا دل بھی پاک نہیں کیتا وال نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گئی لہذا اللہ نے فرمایا ہے فلا مقصد بنایا ہے بے فائدہ بنایا ہے جمعے تے پلے ہے تے کھاتا ہے تے پیتا ہے تے ستا ہے تے پرنے ہے تے وال مر گیا تے چلو چھٹی ہو گئی نہیں 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 افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون دنیا باہر سنساریاں مٹا تے برباد کر دینیاں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام لہذا دنیا کھل ونی تے کوئی عرض نہیں ساڈی یاد نہ پیا بھولے سانو بولنا ہاں اللہ فرماتا ہے میری یاد کا ایک طریقہ ہے موسیٰ علیہ السلام گئے آپ بچھاؤن واسطے جمعہ کتنے بجے پڑھتے ہوتے ہو اچھا چلو کوڑ مارن کے لوٹ گئے میں ہاں آپ پتا کتنے بجے پڑھتے آپ آگے چڑھا بیٹھ گئے آگے اپنے اندازے کے مطابق آگے نہیں لیکن وہ اپنے اندازے کے مطابق آگے چاہمڑ گئے آن دور بیوی سے بنو آنکھیں لگے پہ کہاں نس کو نارن میں نے محسوس ہوتا آگ پہ بلدی یہ روشنی بھی ہوئی تے اٹھے کوئی بجلی یا کوئی جنریٹر دہان کوئی نہ روشنی دا مطلب آگ کو دیا وہ تو روشنی دا ذریعہ جو کوئی نہیں بھئی آگے تو سے چاہیے تو ہونا چاہیے
بکریاں ہی تھائیں کلاریاں میں چاہیے میں چلو سردی کو لکڑی چون چون کے تو انگارا چالیا نانا بلے سان تو اللہ کم تسقلون کو اگ سیک لسان بلے موسی جانوری نیڑے نہ آسن اگ دی وجہ تو نبیوں نے پالا بتا اللہ والے نے سردی اتنی مشکل نہ ہونا اللہ وہ تو اگ جاون پر تو پتر لین گیا تو ہزار مارنا چاہیے دنیا پتہ نہیں تھا بنو کے سمجھے ہو تو یہ جڑی چاہیے پانی دیکھ کٹا جس لئے اگم گئے اللہ اکبر وادی اس وادی جس وادی دور آئی اور وہ درخت اجا بھی موجود ہے وہ درخت کوئی ایڈا بڑا نہیں پر درمیانہ قسم کا چھوٹا ہے وہ موجود ہے اللہ اکبر جس لئے اس وادی سے داخل ہو آواز آئی چنگی واضح کھلی صاف انہیں بھی کوئی لفظ سمجھ آوے تو کوئی نہ آوے اجے بعد رات دے لینے کوئی گل نہ کردا تے ہوا دے دوست تے کوئی گل ہوا تے تردی آئی تے سنی گئی تے کوئی نہ سنی نہیں یہ اللہ پہ بولے گا سبحان اللہ ساری فضا نو روک کے ایک بار مینوں اپنے نبی نال گلاں کرن دے ہر شے تھم گئی ہوتا رات دے اندھیرے وچ آواز تے توجہ کرے اللہ دی یاد کیڑی اونچی شے توجہ ہے فلما اتاها نودي يا موسى رات آنے رہے سردی دا موسم میں تیوال پہاڑ گھاٹیاں وادیاں تے آواز پیاندی ہے سناٹے دے اندر بڑی صاف آواز نودي يا موسى اے موسیٰ علیہ السلام تو صحیح آپ کو جاگا ہے اللہ اپنی مخلوق ناکرینے میں اللہ کرتا ہے نا اتھے میرا نام کون لیتے پیسے دیتا اتھے کوئی بولن آگا نہیں آواز آتی کوئی تے بڑی صاف صاف نام لے فلما السلام توجہ کی تھی آواز پیاتی ہے انی انا ربو کا میں